الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستو، گزشتہ چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بے حیائی کے واقعات بڑے تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں. عورتوں کی عزت اور عصمت پر بے دریغ حملے جاری ہیں. کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جس دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو کر اخبارات میں رپورٹ نہیں ہو رہا. ان مسلسل بےہودہ واقعات سے معاشرے کے سنجیدہ لوگ بڑے پریشان ہیں. اور ان کی پریشانی بالکل بجا اور برحق ہے. اس لیے کہ عزت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے. لوگ بالکل بجا اور برحق پریشان ہیں. ایک زندہ معاشرے کو ایسے واقعات پر پریشان ہونا ہی چاہیے. بیٹیوں کی عزت، ماؤں کی عزت، بہنوں کی عزت ایسی چیز ہے جس کا ہر دور میں لوگ جان پر کھیل کر بھی تحفظ کرتے ہیں. اسلام نے بھی ایسے لوگوں کے لیے بڑی کڑی اور سخت سزائیں مقرر کی ہیں.
جو دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں، دنیا کے باقی مہذب ملکوں میں بھی اس جرم پر سزائیں موجود ہیں۔ اسلام نے اس کی سنگینی کا صحیح اندازہ لگا کر سزا بھی اتنی ہی سنگین رکھی ہے جتنا جرم سنگین ہے۔ لیکن قانون اور سزا کا یہ جو سلسلہ ہے، اس تک پہنچنے سے پہلے اسلام نے ایک بہت ہی عمدہ، بہت ہی مفید اور بہت ہی کام آنے والا نسخہ تجویز کیا ہے۔ یعنی اسلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ نسخہ لوگ استعمال کریں تاکہ جرم کی نوبت ہی نہ آئے، اور جب جرم کی نوبت نہیں آئے گی تو سزا کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ قانون، جرم اور سزا اس تک پہنچنے سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے ایک قیمتی نسخہ پر اگر مسلمان عمل کر لے تو جرم سے بھی بچ جائیں گے، قانون کے نفاذ سے بھی بچ جائیں گے، سزا سے بھی بچ جائیں گے۔ اسلام نے یہ جو نسخہ بتایا ہے بہت ہی مفید ہے، بہت ہی کارآمد نسخہ ہے۔ معاشرے کو متحر اور مؤثر کرنے کے لیے انتہائی مفید نسخہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ نسخہ دنیا کے جس کونے میں اور جہاں اپنے اوپر نافذ کیا ہے، استعمال کیا ہے یہ نسخہ، ان کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ عزتوں کے تحفظ کے لیے، ناموس کی حفاظت کے لیے قرآن حکیم کا بتایا ہوا وہ نسخہ کیا ہے، آج اسی کے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ جو آیت مبارکہ قرآن حکیم کی خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں وہ نسخہ موجود ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم نبی محتشم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا میرے محبوب اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ واقم الصلاۃ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز قائم کیجیے۔
اور وہ نسخہ یہی نسخہ ہے، عزت کے تحفظ کے لیے اور ناموس انسانیت کی حفاظت کے لیے یہ نسخہ ہے، جس کے کارگر ہونے کا بیان کرنے کے لیے، جس کا مفید ہونا بتلانے کے لیے قرآن حکیم نے لفظ انا کا استعمال کیا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، جو بیان کرنے لگے ہیں ہم، جو بات ہم بتانے لگے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے لفظ انا استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سماعت فرمائیے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے یہ بات کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ضرور بالضرور قائم کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو بے حیائی اور برائی سے روک لیتی ہے، یہ نسخہ ہے۔ اب قرآن نسخہ اتنا شک و شبہ سے بالا ہے، لیکن کوئی استعمال کرے تو تب ہے۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، دوائی لا کر ٹیبل پر رکھ لی جائے تو اس کا کوئی فائدہ، اس کو خوبصورت لباس پہنا کے چاندی کا کور ان گولیوں پر چڑھا کر سارے ٹیبل پر رکھ لیا جائے تو کوئی فائدہ، اسے ریشم کے غلافوں میں چھپا کر سیف میں رکھ لیا جائے تو ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا نا۔ سادہ سی اور عام سی گفتگو ہے، عام فہم سی گفتگو ہے کہ جو نسخہ اللہ بتلا رہے ہیں اس کے کارآمد ہونے میں، اس کے مفید ہونے میں، اس کے باعث شفا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے استعمال کیا جائے۔ قرآن حکیم نے جو 3 نسخوں میں بات واضح کر دی کہ معاشرے کو مطہر کرنا چاہتے ہو، معاشرے کو معطر کرنا چاہتے ہو، معاشرے کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو، عزتوں کا تحفظ چاہتے ہو، ناموس کی حفاظت چاہتے ہو، تو یہ نسخہ استعمال کرو کہ نماز اپنے اندر لے آؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح اس وقت آج جمعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں، بالکل اسی طرح اس بات میں ذرا برابر شک نہیں کہ جو معاشرے نماز قائم کرتے ہیں وہاں بے حیائی کم ہو جاتی ہے، جو معاشرے نماز کی سائڈ دیتے ہیں، نماز کا ماحول بناتے ہیں، وہاں عزتوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ اور اس نسخہ کے مفید اور کارآمد ہونے کے بارے میں حدیث سے بات سنیے۔ ایک عورت تھی، نماز پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی لیکن ساتھ ساتھ کچھ گناہ کے کام بھی کرتی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ عیب بھی ہے. تو ساری دنیا کے سب سے بڑے طبیب و حکیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنا کہ نماز نہ چھوڑے. نسخہ وہی پھر کام کیا، وہی نسخہ بتایا. پوچھنے والوں نے یہی پوچھا کہ حضرت وہ نماز بھی پڑھتی ہے پھر بھی عیب ہے اس کے اندر. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر بھی علاج یہی ہے، اور اسے جا کے کہنا کہ نماز نہ چھوڑے. چنانچہ وہ نماز پڑھتی رہی تو ایک دن آیا اس کا وہ عیب بھی اس کے اندر سے ختم ہو گیا. تو میرے دوست، جلوس نکالنے سے یہ جرائم نہیں رکیں گے، احتجاج کرنے سے یہ جرائم نہیں رکیں گے، نعرہ بازی سے یہ جرائم نہیں رکیں گے، کیونکہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو قرآن کو اپنا رہبر و رہنما مانتی ہے اور جس کا مشن ہی قرآن کی بات کرنا ہے. اس لیے موجودہ پریشانیاں ان کا حل بھی ہم قرآن سے پیش کر رہے ہیں کہ عزتوں کا تحفظ چاہتے ہیں اگر لوگ، ناموس کی حفاظت چاہتے ہیں اگر لوگ، بہنوں اور بیٹیوں ماں کی عصمت کا تحفظ اگر لوگ چاہتے ہیں تو یہ قرآنی نسخہ ماننا پڑے گا، استعمال کرنا پڑے گا. ورنہ جو مرضی کر لیا جائے، جو مرضی جلوس نکال لیے جائے، نعرے لگا لیے جائیں، احتجاج کر لیے جائے، فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اسی وقت ہوگا یہ نسخہ استعمال کیا جائے. اس لیے کہ قرآن نے شک و شبہ سے بالاتر ہو کر یہ بات کی ہے. دوبارہ ذرا سن لیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، معاشرے کو مطہر اور پاکیزہ بنانے کے لیے جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں، قرآنی نسخہ ان کے لیے یہی ہے کہ معاشرے کو نمازی بنا دیا جائے، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو نماز کی طرف راغب کر دیا جائے. بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں، مائیں، بہنیں جب نماز قائم کر لے گی تو قرآن گارنٹی دے رہا ہے کہ تنہا یہ نماز ان کے پاؤں سے ان کو پکڑ لے گی، نماز ان کے ہاتھ پکڑ لے گی، نماز ان کے ذہن پکڑ لے گی. ایسا پاکیزہ معاشرہ بنے گا کہ برائی کی طرف اٹھنے والے قدم خود رک جائیں گے، برائی کی طرف جانے والے ہاتھ خود پیچھے آ جائیں گے، برائی کی طرف اٹھنے والی نظر خود جھک جایا کرے گی، اور برائی کا پلان بنانے والے دماغ خود اللہ کے ذکر سے متاثر اور منور ہو جائیں گے. تو پھر معاشرے میں ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے. آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک عورت سونا پہن کر مدینہ سے شام تک سفر کرتی تھی تو ایک بھی بری نگاہ اس پر نہیں پڑتی تھی. تو میں مانتا ہوں کہ یہ کوئی قانون کی حکمرانی کی وجہ سے تھا، لیکن در حقیقت وہ معاشرہ نمازی معاشرہ تھا. وہاں کی مائیں بہنیں نمازی مائیں بہنیں تھیں، وہاں کے بچے بوڑھے اور جوان نمازی بچے بوڑھے اور جوان تھے. تو جب انہوں نے یہ نسخہ استعمال کیا تو اللہ نے اس کا فائدہ بھی ان کو دکھایا کہ ان کی شرم و حیا کے تذکرے پھر آسمانوں پر ہوئے، ان کی تربیت کے تذکرے پھر آسمانوں پر ہوئے.
تو اس لیے آج عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قیمتی نسخہ انتہائی نظر انداز ہو رہا ہے. مسجدیں ویران ہیں اور مؤذن پکار کے کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، لیکن ہماری رعنائیاں، زمانے کی رنگینیاں، بزنس کی مصروفیات، تجارت، کاروبار ہمیں ادھر آنے نہیں دے رہے، تو اس کا پھر نتیجہ بھی نکل رہا ہے. اور یقین مانیے یہ جو 2-4 کیس رپورٹ ہوئے ہیں نا، یہ تو رپورٹ ہو گئے ہیں، ورنہ مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ زنا بہت عام ہو گیا. جوانوں کی جوانیاں بے عیب نہیں رہی. تو بہرحال اسی نسخے کو آزمانا پڑے گا جو قرآن نے بتایا ہے. اور یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ اہم ترین اسلام کا ایک فعل اور رکن ہے جس کے بارے میں اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے اہم ترین رکن ہے اسلام کا. کلمہ کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے اہم فرض یہ ہے. اور 2-4 فضیلتیں سنا کر میں آپ کی توجہ ان حدیث کی طرف بھی دلواؤں گا جس میں یہ نسخہ نہ استعمال کرنے والوں کے لیے سزائیں اور عذاب کا تذکرہ ہے. تو فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی معراج ہوتا ہے. کسی کو کوہ طور پر، کسی کو عرش معلیٰ پر، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور اسی طرح نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے. سجدے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اپنے خالق و مالک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے. جن سے غفلت ہو رہی ہے اللہ ان کو بیدار کر دے، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے. اور میرے دوستوں یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ دور رسالت میں کسی منافق کو بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی. جو منافق ہوتے تھے نا، اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، اندر سے کافر، دور رسالت میں وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. وہاں نماز چھوڑنے کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. تو بہرحال آخر میں ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے اور ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے میں ایسی چند احادیث کا آپ کو ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں جس سے بندہ امید لگا سکتا ہے کہ نمازی بن جائیں گے لوگ. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام لا کر نماز کا چھوڑنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کلمہ پڑھ کر پھر اس کے بعد نماز چھوڑ دینا اس کی کوئی گنجائش نہیں کہیں بھی. کوئی عذر ہو شریف وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر عذر کے نماز چھوڑ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے. چنانچہ سب سے پہلی بات، اگر آپ کے ذہن متوجہ ہوں اور میرے نوجوان دوستوں کو اگر وہ غور سے سنیں
سے پہلی بات یہ سن لیجیے کہ بے نماز بندے پر اللہ ناراض ہے، اس کا خالق مالک ناراض ہے۔ جتنا مرضی کوئی اور عمل کرتا رہے، جتنے مرضی وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجیے، سختی ہے تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ہم تو اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ بات آپ تک پہنچانے کی توفیق دی ہے، ورنہ جو سختی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ، لوگوں جس نے نماز چھوڑ دی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بخاری کا نام لیا جائے تو کتنی اہم حدیث ہوتی ہے، وہ سچی حدیث ہوتی ہے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ، لوگوں جس نے نماز چھوڑ دی، لقی اللہ، قیامت والے دن اللہ کو یوں ملے گا، وہو علیہ غضبان، کہ اس کا مالک، اس کا خالق اس پر ناراض ہوگا۔ نماز چھوڑنے والا مت سمجھے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے، ورنہ حدیث میں شک کرنا پڑے گا جو الگ مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے پوری طرح یہ بات ذہن میں رکھیے، اور خصوصاً وہ لوگ جن سے خدائی ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی وہ اللہ کو یوں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے جمعہ المبارک کے فضائل میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز جمعہ چھوڑتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو اب دوسرا اسٹیپ اسی طرح، پہلی بات یاد رکھیے، بے نمازی سے اس کا اللہ ناراض ہے، راضی نہیں ہے۔ وہ کسی دھوکے میں نہ رہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی طریقے سے بھی وہ دھوکہ نہ کھا جائے کہ میں خدا ہوں یا میں خدا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ اللہ اس پر ناراض ہے، اور دوسرا اسٹیپ یہ کہ اللہ کا رسول بھی اس پر ناراض ہے، اور وہ حدیث پاک ہے اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز اذان ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں کسی کو کہوں وہ تکبیر پڑھے، اور اپنے صحابہ میں سے کسی کو مصلی پہ کھڑا کر دوں، اور خود جا کر رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جو لوگ نماز کو نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اس لیے کوئی اور رعایت کر کے آپ کو مسئلہ بتائے تو سن لینا، ہم نے جواب دینا ہے کل اللہ کو بھی، اس لیے بے رعایت کر کے بتلا رہے ہیں کہ بے نمازی سے اللہ کے رسول بھی ناراض ہے۔ کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، اگر گنجائش ہوتی تو صحابہ کو ملتی اور انہوں نے لکھا ہے، حضرت علی حجویری جن کو لوگ غلطی سے داتا کہتے ہیں نا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں اگر نماز کسی کو معاف ہوتی تو سب سے پہلے محمد کریم کو معاف ہوتی کہ آپ کو بخشے آئے ہیں، تو جب آپ کو نہیں معاف تو دنیا کے کسی مسلمان کلمہ گو کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ضروری سن لیجیے کہ اللہ بھی ناراض اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض جس نے نماز نہیں پڑھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو صبح نماز کے بعد صحابہ کی طرف آپ چہرے اندر فرماتے اور پوچھتے کہ کسی کو کوئی خواب آیا ہے۔ صحابہ میں سے کسی کو اگر کوئی خواب آیا ہوتا تو وہ عرض کرتے، اور کسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رات کو آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب حجت اور دلیل ہے۔ ایک دن آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے پر ایک بندہ کھڑا ہے پتھر لے کر،
بڑا سا پتھر ہے اس کے ہاتھ میں، وہ اس کو مارتا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، اور وہ پتھر لینے جاتا ہے تو اللہ اس کا سر پھر دوبارہ ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ پتھر اٹھا کر پھر اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور یہ حشر ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح اس کو سزا ملتی رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ دو باتیں بتائیں، ایک یہ تھی اس میں کہ اس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل نہیں کیا، یہ بات ایک جرم اس کا یہ تھا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، بڑی مضبوط روایت ہے کہ دوسرا اس کا جرم کیا تھا؟ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، سو جاتا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں کوئی گنجائش نہیں ہے نماز چھوڑنے کی، اور ساری نمازیں اہم ہیں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، لیکن عصر کی نماز کے بارے میں جو حدیثیں سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے، یہ آپ کی بات ہے، آپ کا قول مبارک ہے، سادوں کو مصدوق پیغمبر کی بات ہے، یقین دل میں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کانما غسل مالہ واہلہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی وہ سمجھ لے کہ اس کی اہل و عیال اور اس کا مال سارا تباہ ہو گیا۔ اور اس سے بھی سخت حدیث سنیے اور دل کی تختی پر لکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا من ترک صلاۃ العصر، لوگوں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، حبط عملہ، اس کا ترجمہ موحدین جانتے ہیں، اولئک الذین آتا ہے نا کہ انہوں نے اگر شرک کیا تو یحبط اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی آواز سے اوپر اپنی آواز کی وہ بھی اس بات سے ڈرے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ باقی رہے گا کچھ؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا دل کی تختیوں پہ لکھی ہے جن سے خدائی ہو رہی ہے کہ من ترک صلاۃ العصر، جس نے نماز عصر کی چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کے پچھلے سارے ضائع ہو گئے۔ کوئی گنجائش ہے؟ اور میں نے عرض کر دیا کہ اگر سختی ہے تو اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، ہم تو صرف پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تو اس لیے کوئی گنجائش نہیں قیامت والے دن، بلکہ اس سے پہلے نماز کے حوالے سے قبر کا عذاب سے روایت میں آتا ہے، اور جو نماز پڑھتا رہے گا سبحان اللہ اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ چونکہ ایک برزخ کا جہان ہے، ایک اور جہان ہے، وہ یہ جہان نہیں ہے، وہ ایک اور جہان ہے، تو وہاں وہ دیکھتا ہے اچانک اٹھ کے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ سورج کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھیں مل کے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں تو نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کروڑوں سال ہو گئے دنیا بنے ہوئے، لوگ قبروں میں ہے نا، ہم نے بھی جانا ہے پتہ نہیں کتنے اربوں سال بعد قیامت قائم ہونی ہے، تو پکڑ آ گئی تو وہ ہمیشہ کی ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح کا اگر منظر بن گیا کہ اللہ نے نماز کو مصروف کر لیا تو قیامت آنے میں دیر ہی نہیں لگے، ایسے آ جائے گی۔ تو اس لیے بے نمازی قبر میں بھی پریشان ہوگا، یہ اگلا اسٹیپ یاد رکھیے۔
اللہ تو بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اور اس کے سارے عمل ضائع، اور قبر میں بھی پوچھ گچھ۔ اور وہ حدیث تو مشہور ہے جو آپ نے سن رکھی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ اور سن لیجیے ذرا اس کا اگلا حصہ بھی۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ نماز درست نکل آئی، سمجھ لو سارا دار و مدار نماز پہ ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز درست نکل آئی، صلح سائر عملی، اس کے باقی اعمال بھی درست نکل آئیں گے۔ اور فرمایا میرے آج کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان فسادت، اگر نماز صحیح نہ نکلی، حاجی بھی سن لے، نمازی بھی سن لے، قاری بھی، حافظ بھی، اور زکات صدقات دینے والے بھی سن لیں گے انشاءاللہ۔ اگر نماز خراب نکلی فسادت سارے اعمال ہی، تو اس کے پچھلے سارے اعمال کی ضائع ہو جائے۔ نماز پر دار و مدار ہے اعمال کا۔ اور آخری حدیث وہ بھی کیونکہ بڑی ہی سخت ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑنے والی ہے، بیدار کرنے والی ہے، وہی پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اور گزارش یہی ہے ساری گفتگو کی کہ اپنی لائن بدلیے، کانٹا بدل لیجیے آج سے ہی، ورنہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر ہوگا۔ جو میں نے شروع میں گفتگو کی کہ اگر معاشرے کو متحد، منور، مؤثر اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ پاکیزہ نسخہ ضرور استعمال کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جائے بار نہیں۔ تو وہ آخری حدیث، اور بھی بہت حدیث ہے لیکن وہ زیادہ جھنجھوڑنے والی ہے، سن لیجیے۔ فرمایا میرے کریم آقا نے من لم یحافظ علیہا، دل کی کھڑکیاں کھول کر، دماغ کو حاضر کر کے اللہ کے رسول کا فرمان سن لیجیے کہ من لم یحافظ علیہا، دنیا کی رعنائیوں میں مصروف ہو کر، کاروبار کی مصروفیات کی وجہ سے، کھیل تماشی اور موبائل اور نیٹ کے اندر مشغول ہو کر، نمازیں چھوڑنے والے، نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والے، سنے میرے کریم آقا نے میرے ساتھی کو مسلوب رحیم اور رحمت للعالمین نبی نے فرمایا من لم یحافظ علیہا، لوگوں جس نے نماز کی نگہبانی نہ کی، نماز کی محافظت نہ کی، نماز کی پابندی نہ کی، فرمایا لم یکن لہ نور، قیامت کا منظر، قیامت والے دن اس کے لیے اللہ نے نور کوئی نہیں بنانا، بلا برہان، نہ اس کے ہاتھ اس دن کوئی دلیل ہوگی۔ قیامت والے دن نور ہوگا، اور نور اس طرح ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کی نمازیں ہیں نا، اندھیروں کی نمازیں، وہ جو اندھیرے میں چل کر مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ ان کے لیے قیامت والے دن نور بنائیں گے۔ اور صحابہ میں قربان چاہیے کہ انہوں نے تو یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ ایک دن دو صحابی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے، نماز کے بعد جو گفتگو